میرے محترم بھائیوں بہنوں عزیزوں، زندگی ایک امتحان ہے، لینے والا اللہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اعلان کر دیا کہ زندگی اور موت کا نظام تمہارے رب نے بنایا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کے بندے بن کے دکھاؤ۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، پہلے قرآن اب حدیث۔ میرے بندے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو نافرمانی کے راستوں پہ مت چل۔ وتکفلت برزقک فلا تتعب، جب تک تیرا سانس باقی ہے میں تیری روٹی روزی کا میں ذمہ دار، پی آئی اے نہیں، میں ذمہ دار، حکومت پاکستان نہیں، میں ذمہ دار۔ لہٰذا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ذمہ لیا ہوتا، میں نے انسانوں کو دیا ہوتا کہ تو کھلائے گا پاکستان والوں، صدر پاکستان کھلائے گا، پی آئی اے کے چیئرمین صاحب پی آئی اے کو کھلائیں گے، پی ایس او کا چیئرمین ان کے امپلائیز کو کھلائے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہا میرے بندے میں ذمہ لے چکا۔ عجیب بات اللہ کہتا ہے، یمن آدم لم اطالبک بعملک فلا تسألنی عن رزق غد، میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی آرڈر نہیں دیا، کل ابھی آئی نہیں تو حکم کیا دوں؟ تو آج کل کی روٹی کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ میں نے تمہیں کل کا کوئی فریضہ سپرد نہیں کیا، بلکہ اور بتاؤں ابھی عصر بھی فرض نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں آیا ہے، تو کل تو ابھی دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں تم سے کل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا تو مجھ سے کل کے بارے میں کیوں پریشان ہو کے کہتا ہے کل کی ہوئے گا، کل کی ہوئے گا، کل آون تو دے، کل کی ہوئے گا۔ اگلی سن، فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی، میرا بندہ میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، تمہیں کیسے بھول جاؤں؟ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، تیرے ذمہ صرف اتنا ہے تو میری مان کے چل، اور تجھے روٹی کھلانا یہ تیرے رب کا کام۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے روزی روٹی پہنچائی تھی؟ کون پہنچا رہا تھا؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیرا ادارہ، کون؟ وہاں اندھیروں میں کون پہنچا رہا تھا؟ تو جب میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا بھولا نہیں، جب تو دنیا میں آ گیا تجھے بھول جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھو جتنے غیر مسلم ہیں ان کو توحید میں دھوکہ لگ گیا، وہ پتھروں کے سامنے گر گئے، کوئی درخت کے سامنے گر گیا، کوئی آگ کے سامنے گر گیا، کوئی جانوروں کے سامنے گر گیا۔ جتنے غیر مسلم ہیں وہ اللہ کے ایک ہونے میں دھوکہ کھا گئے، کتنے بھگوان بنا دیے، کتنے اوتار بنا دیے۔ جتنے مسلمان ہیں انہیں اللہ کے ایک ہونے میں کوئی دھوکہ نہیں، انہیں اللہ کے رب ہونے میں شک ہے۔ دفتروں میں ہیرا پھیری کیوں ہوتی ہے؟ بازار میں جھوٹ کیوں چلتا ہے؟ ملاوٹ کیوں ہے؟ کھوٹ کیوں ہے؟ رشوت کیوں ہے؟ ڈاکے کیوں ہیں؟ چوریاں کیوں ہیں؟ کہاں سے کھائیں؟ اللہ کے رب ہونے میں مسلم کو شک پڑا، اور اللہ کے ایک ہونے میں غیر مسلم کو شک پڑا۔ اس نے کئی خدا بنا دیے، اور مسلمان نے ایک ہی اللہ کو مانا ہے، چاہے ساری زندگی نماز نہ پڑھے، کہ سجدہ اللہ کو ہی۔ ہمارے ایک اداکار تھے رنگیلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے کامیڈین تھے، تو
مجھ سے کہنے لگے میں گیا نیپال فلم کی شوٹنگ، وہاں ایک مندر تھا جس میں صرف ہندو انٹر ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں، جیسے ہمارے کعبہ میں مسلم انٹر ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے میرا جی چاہا کہ میں وہاں جاؤں، شاید انہوں نے وہی 3-4 نمازیں پڑھی تھی جو میں ان کو پکڑ کے لایا تھا مسجد میں، شاید بدگمانی کر رہا ہوں۔ کہنے کہ میں نے میک اپ مین سے کہا کہ مجھے سادھو بناؤ، سادھو پنڈت بناؤ۔ کہنے اس نے چوٹی لگا دی، ادھر رنگ لگا دیے، پیلی چادریں اور وہ ویسا ہی جوتا، اور وہ پیسے کافی سارے لے کر کہنے لگے میں مین گیٹ پہ پہنچ کر میں نے نعرہ لگایا ہرے رام۔ انہوں نے کہا کوئی بہت بڑا گرو آ گیا، انہوں نے کہا مہاراج کی جے، جے مہاراج، جے مہاراج۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا تو میں اندر چلے گیا۔ اب میں اپنی پاور کو انجوائے کر رہا ہوں، میں پیسے پھینک رہا ہوں، وہ پیسے اٹھا رہے ہیں اور جے مہاراج کے نعرے لگا رہے ہیں، مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ چلتے چلتے آگے گیا تو میرا کلیجہ اچھل کے میرے حلق میں آ گیا کہ آگے ایک گائے سونے کی بت، پوری فل سائز گائے سونے کی بنی ہوئی کھڑی تھی، جو جا رہا تھا گائے کو سجدہ کر رہا تھا۔ کہنے لگا کم وقت تو ادھر آیا کیوں تھا؟ اپنے آپ کو کہنے لگا اب اگر تو گائے کو سجدہ کرتا ہے تو تیرا ایمان جاتا ہے۔ اتنا کمزور ایمان والا بھی جانتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو۔ کہنے لگا میں نے دل میں کہا اب اگر تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا ایمان جاتا ہے، نہیں کرتا تو تیرا سر جاتا ہے، تیری جان گئی۔ کہنے لگا اب میں نے سوچا کیا کروں، تو میں بڑے اندر کی کیفیت کو چھپا کے پر اعتماد چلتا جب گائے کے قریب آیا میں نے کہا یا اللہ میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اتنا کمزور مسلمان بھی جانتا ہے کہ یہ ماتھا اللہ کے سامنے جھکا، کہاں کسی کا۔ ہمیں اللہ کے معبود ہونے میں کوئی شک نہیں پڑا، وحدہ لا شریک ہونے میں کوئی شک نہیں پڑا، ہمیں اللہ کے رب ہونے میں شک پڑا۔ کہاں سے کھائیں گے؟ جھوٹ، خیانت، بددیانتی، رشوت، چوریاں، ڈاکے، قبضہ مافیا، یہ سب اس بیماری کی آؤٹ پٹ ہے کہ اللہ کا رب ہونا بھول گئے۔ قرآن شروع ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، بولو الہ العالمین تو نہیں کہتا، ساری دنیا کا معبود رب العالمین۔ قرآن جب ختم ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ رب سے قرآن شروع ہوتا ہے اور رب پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں جب ہم سے سوال کیا الست بربکم، الست بالہکم، میں تمہارا معبود ہوں؟ نہیں۔ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، جی آپ ہمارے رب ہیں۔ نماز میں شروع کرو الحمدللہ، رکوع میں جاؤ تو کہو سبحان ربی العظیم، اوپر کھڑے ہو تو کہو ربنا ربنا، سجدے میں جاؤ تو کہو سبحان ربی العظیم۔ بتاؤ اللہ کتنی دفعہ دہراتا ہے رب 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 رب؟ یہ ہتھوڑے مارتا اللہ دماغ پر، پالنے والا تیرے ساتھ ہے، تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانساکم۔ بہرحال کس میں اللہ حدیث قدسی کا میرے بندو تم انسان، جنات، تم اول، تم آخر، تم زندہ، تم مردہ، تم خشک، تم تر، تم بوڑھے، تم جوان، تم اگلے، تم پچھلے، 12 قسموں کو گنا کر کہتا ہے آ جاؤ، کٹھے آ جاؤ، اپنی اپنی زبان میں مانگو۔ جب کٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی سندھی میں، کوئی مکرانی میں، کوئی بلتستانی میں، کوئی بلوچی میں، کوئی سرائکی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی انگریزی میں، کوئی فرانسیسی میں، کوئی اٹالین میں، کوئی ہausa میں۔ اس وقت 2
14 منٹ پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے ہزاروں مٹ گئیں، آئندہ ہزاروں پیدا ہوں گے۔ میرا اللہ کہتا آ جاؤ بولو۔ جب سارے بولیں گے تو ایک ہنگامہ ہوگا، اور اللہ کہتا ہے یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم ولایاتہم ولا یشغلہ سمع عن سمع ولا قول عن قول ولا تغلطہ کثرت المسائل۔ میرے بندے بندیوں، میرے بوڑھے جوانوں، انسان جنات، تم سب مانگو گے تو تمہارا شور تمہارے رب کو دھوکے میں نہیں ڈالے گا، سب کی الگ الگ سنے گا، سمجھے گا، پھر سب کا چاہا دے دے گا، تو اس کے خزانوں میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں آئی۔ حکومت کے خزانے تو ختم نہیں ہو جاتے، ابھی ہماری حکومت پاکستان کا خزانہ ختم ہوا پڑا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ سارے بولو۔ سننے کی طاقت کیسی ہے کہ سب کا سنا، سب کا سمجھا، ایک ہی وقت میں سب کا چاہا دینے کے بعد ایک رائی کے برابر کمی نہیں۔ دیکھنے کی طاقت کیسی ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب کا دیکھنا ایسا طاقتور ہے کہ اندھیری رات سیاہ، کالا پہاڑ سیاہ، کالا پتھر سیاہ، کالی چونٹی سیاہ، 4 اندھیرے ہو گئے، رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، پتھر کا اندھیرا، چونٹی خود کالے رنگ کی۔ میرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب فرما رہا ہے یہ چونٹی جا رہی ہے، اس کے چلنے سے یا ٹانگوں سے نشان پڑ رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا کمال ہے! سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں فیل کیا، ہمارے پیپر کو فیل کیا ہے، وہ رب ہونے نے، رب ہونے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے۔ امام المتقین مولا علی کے پاس سائل آیا تو آپ نے بیٹے سے کہا، امام حسن سے، بیٹا اماں سے کہو کہ 2 درم، وہ جو 6 درم میں نے دیے تو اس میں سے 2 دے دیں۔ آگے ان کے منہ سے نکلا وہ تو آٹے کے لیے دیے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا ماں جی فرما رہی وہ تو آٹے کے لیے آپ نے دیے تھے، کہ بیٹا ماں جی سے کہو سارے ہی دے دیں، سارے ہی دے دیں۔ پہلے 2 مانگے تھے، کہ سارے ہی دے۔ کہ آل رسول بھی پیسے پہ نظر رکھتے ہی، 6 کے 6 اس کو دے دی، خالی بیٹھ گئے۔ ایک اونٹ والا گزرا، کہنے لگا اونٹ بیچنا ہے، آپ خریدیں گے؟ فرمانے لگے خریدوں گا پر ادھار خریدوں گا۔ اور ٹھیک ہے کوئی نہیں، آپ سے کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 140 لوں گا۔ کہا ادھر کھڑا کر دے۔ وہ کھڑا کر کے ابھی گھر نہیں پہنچا، ایک آدمی آیا، کہا حضرت اونٹ بیچیں گے؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے، لیکن میں نقد پیسے لوں گا۔ کہا جی نقد ہی دوں گا۔ کتنے لیں گے؟ کہا 200 لوں۔ 200۔ انہوں نے کہا یہ لو 200۔ تو 140 ادھر بھیجے اور 60 لے کر گھر آئے۔ فاطمہ میرا رب کہتا ہے مجھے 1 2 تو میں 10 کر کے واپس کرتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تو نے 6 دیے اللہ کو، اللہ نے 60 کر کے تمہیں واپس کر دیے۔ اللہ کا رب ہونا بہت بڑا پیپر ہے اور مشکل پیپر ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے رب کے خزانے خالی ہونے سے پاک ہیں۔ قل اللہم مالک الملک للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ سارے خزانوں کا مالک تنہا اللہ ہے۔ تو یہ ہمارا پیپر ہو رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس پیپر کو کیسے حل کرنا ہے؟
یہ ڈائریکٹ اللہ سے تو ڈائلنگ ہے نہیں، اس کے لیے میرے اور آپ کے درمیان واسطہ بنے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے نام کے ساتھ ایسے جوڑا، جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہا یہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا، الگ نہیں ہو سکتا۔ کتنے مذہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے۔ اللہ کہتا قبول نہیں، کہ میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور مناسبت کیسی ہے؟ لفظ اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی نقطہ ہے؟ کیوں ہے؟ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو۔ محمد کوئی نقطہ ہے؟ احمد کوئی نقطہ ہے؟ اللہ کتنے حرف ہیں؟ 4، الف لام لام ہا۔ محمد کتنے حرف ہیں؟ 4، میم ہا میم دال۔ احمد کتنے حرف ہیں؟ الف ہا میم دال۔ کیا جوڑ بٹھایا، کیا جوڑ بٹھایا۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ آدم گہرے رنگ والے، یعقوب پیچھے آنے والے، نوح رونے دھونے والے، موسیٰ عیسیٰ سرخ رنگت والے، موسیٰ پانی سے پکڑے جانے والے۔ چند نبیوں کا نمونہ بتایا کہ ان کے ناموں کا کیا مطلب ہے۔ محمد اور احمد میں نبوت کیسے ہے؟ میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد، الف ہٹاؤ تو نکلتا ہے حامیم دال، حمد۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کا الحمدللہ رب العالمین، الحمد کی الف لام میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد۔ وہاں جا کے اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا، قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے۔ الحمد، الف لام ہٹایا حمد، میم ہٹایا حمد، احمد کا الف ہٹایا حمد۔ میرے نبی کے نام میں معنی ہے کہ اللہ کی پہچان کروانے کے لیے میرا حبیب آ رہا۔ یہ علم در مصطفیٰ سے ملے گا کہ اللہ کون ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے، کسی نے رکھا ہے، صفت ہے۔ خدا ترجمہ ہے کس کا؟ کسی الصمد، جسے کسی نے نہ بنایا اور وہ سب کو بنائے، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہو، اور نام اس کا اللہ ہے۔ اور جب کسی کو پکارا جاتا ہے نام سے پکارا جاتا ہے، معنی سے نہیں پکارا جاتا۔ آپ مجھے طارق جمیل کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا۔ آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا مولانا رات کو آنے والے، کیونکہ نام کو ترجمے سے نہیں پکارا جاتا، نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ امجد باعزت، مولانا باعزت صاحب، کوئی کرتا ہے؟ میری مثال سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، صحیح بات ہے۔ ہمارے راجپوتوں میں ایک کاسٹ ہے ڈنگے سیاہ، ڈنگے، وہ زیادہ لڑائی چڑھائی والے تو ان کو ڈنگے، ان کا نام پڑ گیا ڈنگے۔ جنگ میں کافی بڑے لوگ ہمارے ان سے پرانے تعلق، تو ایک ہمارے دوست تھے، فوت ہو گئے، جہانگیر ڈنگا سیاہ۔ انہوں نے جنگ میں اپنے ایک دوست کو فون کیا، آگے بچی نے اٹھایا، وہ تھے نہیں، تو کہا اچھا بیٹا آپ اپنے ابو کو بتا دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا، تو مجھے رنگ کر لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کال کی، بڑی ہنستے ہوئے کہا مار صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا، اور بچی نے آپ کا نام سنا تو مجھے کہا ابو کسی جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہو۔ اللہ کے نام میں ایک عجب خوبصورتی دیکھو، اللہ دل میں اتارنے والی چیز ہے۔ لفظ اللہ میں ہونٹ نہیں ہلتے،
اندر سے آواز نکلتی اللہ، مجھے دیکھو اللہ، میرے ہونٹ ہلے، اب آپ بولو ہونٹ ہلے، ہونٹ فکس ہے، آواز اندر، یہاں سے آواز ہے، اللہ کے نام میں پیغام ہے کہ اسے دل میں اتارو، یہ اندر سے بولو، اندر سے بولو۔ اچھا محمد الٹ ہے، اس میں 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں، محمد، دیکھ رہے ہو، محمد 2 میم ہے، میم جوڑ دیتا ہے۔ میرے نبی کے نام میں یہ پیغام ہے کہ اللہ سے جوڑنے والی ہستی کا نام محمد، تو میں اللہ سے جوڑنے آئے محمد۔ تو بھائیو، پی آئی اے والے ہوں، جہاز اڑانے والے ہوں یا ریڑھی چلانے والے ہوں، سب کے سامنے اللہ نے ایک پیپر رکھا ہے کہ مجھے راضی کرو، مرنے سے پہلے مجھے راضی کرو۔ اللہ کو راضی کر لینا فتح ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر لینا شکست ہے، ناکامی ہے۔ کسی قوم کا عمل غلط ہو جائے یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے، کسی قوم کا علم غلط ہو جائے یہ تباہی و بربادی ہے۔ میری قوم کا علم غلط ہو گیا ہے، عمل تو خراب ہے ہی، علم غلط ہو گیا ہے کہ میرا دیس کہتا ہے پیسے سے سارے کام چلتے ہیں، پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھے گا کون۔ یہ علم کی غلطی ہے، یہ علم فکر کی غلطی ہے۔ میرا نبی کہتا ہے اللہ راضی ہوگا تو سارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہے تو سارے کام بگڑ گئے، اللہ راضی ہے سارے کام بن گئے۔ فتح پا جانا کامیابی نہیں، مالدار ہو جانا کامیابی نہیں، شکست کھا جانا ناکامی نہیں، گمنام ہو جانا ناکامی نہیں۔ ناکامی یہ ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو گیا، کامیابی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کی اولاد ذبح ہو گئی ساری، 18 پاکیزہ سر چڑھ گئے نیزوں پر، اور شمر کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ فتح کس نے پائی؟ کامیاب کون ہو؟ جن کے سر کٹے، جو نیزوں پہ چڑھے۔ لعنت کن کے حصے میں آئی؟ جنہوں نے جھنڈے لہرائے، جنہوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تاریخ گواہی دے رہی، میرا رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے اللہ کو راضی کیا، جو جہنم سے بچا، وہ کامیاب ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ فهو فی انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشة راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ کامیاب۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ هلك عنی سلطانیہ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه۔ ناکام۔ میرا رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو جس نے پا لیا کامیاب، جس نے اللہ کو کھو دیا ناکام۔ جس عورت نے، جس مرد نے اللہ کو پا لیا کامیاب، جس بوڑھے نے، جوان نے، سندھی نے، بلوچی نے، پنجابی نے، بلتستانی نے، پشتون نے اللہ کو پا لیا کامیاب، اللہ کو کھو دیا ناکام۔ اس اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا لازمی حصہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے کہ 2 مطلب ہیں اس، یہاں 2 مطلب۔ افریقہ میں گیا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم۔ یہ 2 مطلب دکھانا چاہتا ہے۔ ایک اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ایسا خاندانی کوئی دکھاؤ، تمہارے اندر ہی تو پیدا ہو، کوئی ایسا خاندانی دکھاؤ۔ ایک اللہ دکھانا چاہتا ہے ایسا کوئی حسین دکھاؤ۔ خاندان کیسا ہے؟ میرے نبی نے کہا اللہ نے پوری آدم کی نسل کو دیکھ کر عربوں کو چھانٹا، فرق کیا، پھر عربوں کو دیکھ کر مضر کو نکالا، مضر کو دیکھ کے قریش، قریش میں سے ہاشم، ہاشم میں سے آپ نے کہا اللہ نے میرا انتخاب کیا، من انفسکم، میں تم میں سب سے عالی خاندان ہوں، میرے جیسا خاندان
کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں ہے. کسی نبی کا نسب اور پیڑھی آدم تک نہیں جاتا. میرے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخنار بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوت بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملالئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. آدم کا ایسا پاکیزہ نسب کوئی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر گناہ کا چھینٹا کوئی نہیں. پاک پشتوں میں آیا، پاک ماں کے پیٹ میں آیا. آپ جس باپ کی پشت میں آپ کا نور شفٹ ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا. حضرت ہاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی عورت سامنے سے آئی، اس کی نظر پڑے گی، کہنے لگی ہاشم منہ مانگی دولت لے لے، ایک رات میرے پاس گزار. ہاشم کہنے لگے تو میرے جیسے سردار کو گناہ کی دعوت دیتی ہے؟ وہاں شادی ہو گئی، حضرت سلمہ سے شادی ہو گئی، حضرت عبد المطلب کا حمل ٹھہر گیا. تیسرے چوتھے دن وہ عورت بازار میں ملی، حضرت ہاشم نے اس کو روک لیا، آپ کے پردادا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، آؤ شادی کر لیتے ہیں. تو اس نے یوں دیکھا اور کہا ہاشم غلط نہ سمجھنا، عزت دار عورت ہوں، حیادار عورت ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا کہ مجھے مل جائے پر وہ سلمہ کا نصیب تھا. بولے حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے ہیں اور سامنے سے کتابوں کی، پچھلی کتابوں کی جاننے والی عورت، یہودی تھی یا عرب تھی، وہ گزرتی ہے، وہ نظر دوڑا کر کہتی ہے عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ لے لے، ایک رات میرے ساتھ گزار لے. کہا تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی. تو حضرت آمنہ سے شادی ہوئی تو حمل مبارک ٹھہر گیا. تو وہ عورت بازار میں ملی، وہ دادے کی طرح، تو آپ نے کہا آؤ شادی کرتے ہیں. تو اس نے کہا عبداللہ غلط نہ سمجھو، باحیا ہوں، نور نبوت تھا تیرے ماتھے پر، وہ آمنہ کا نصیب تھا، وہ لے گئی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. من انفسکم، ایسا عالی شان نسب حسب اللہ نے کائنات میں کسی کا نہیں بنایا. اور پھر من انفسکم ایسا حسن جمال اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. حضرت معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ساہر الوداء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه تعب في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطر أزج أقرا أحور أكهل إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. سبحان. یہ حلیہ بیان کیا. پتہ کیا کہا میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، جیسے 14ویں کا چاند اتر آیا. حسن غلام، خوبصورت آنکھ، آواز میں جادو، ماتھا روشن کشادہ، بال نیم گھنگریالے، آنکھیں لمبی چوڑی بھویں، خوبصورت کمان کی طرح. یہاں بال نہیں، آنکھوں میں سرما لگا بغیر سرما لگے، آواز میں کشش، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، اور سینہ اور پیٹ برابر. ایسا نہیں تھا کہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاس. کتنے لوگ ہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاس. اتنا نہ کھایا کرو کہ آپ 1 کے 2 ہو جاؤ، پیٹ الگ پھر رہا ہو اور آپ الگ پھر رہے ہو، ایسا مت بنو. اتنا کھاؤ
کہ کم از کم صحیح نظر آؤ. انسانی وجاہت میں پیٹ سب سے بدترین شے جو اس کو تباہ کر دیتی. کھاندے ہی نہیں، چھڑدے ہی نہیں، کھائی جاندن. کھانے کے لیے جنت ہے، اللہ کھلائے گا. پینے کے لیے جنت ہے، اللہ پلائے گا. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. اللہ چھوٹی جنت کا نقشہ بتاتا ہے کہ جنتی بوفے سسٹم ہوگا، خود اٹھائیں گے، ڈالیں گے اور پیئیں گے. ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن گریڈ بنا رہے ہیں، درجہ بندی کر رہے ہیں. تو پہلا درجہ کیا ہے؟ خود پی رہے ہیں. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. دوسرا درجہ کیا ہے کہ ان کو پلانے کے لیے نوکر آ رہے ہیں، غلام آ رہے ہیں، خدام آ رہے ہیں، جنت کی لڑکیاں آ رہے ہیں. تیسرا درجہ وی آئی پی ہے. سبحان اللہ. وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، ساقی اللہ ہوگا. اکثر غریب لوگ اللہ کے وی آئی پی ہیں. وی آئی پی اکثر غریب لوگ. تو سب سے عالی شان درجہ، کھانے کا وقت بھی آگے آ رہا ہے، پینے کا وقت بھی آگے آ رہا ہے. تو بھائیو، میرے رب نے اعلان کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے نبی، آپ کراچی والوں کو، پی آئی اے والوں کو، کل کائنات کو بتا دیں، اگر مجھے راضی کرنا ہے تو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا، اور کہیں سے میری رضا کا پروانہ نہیں مل سکتا. اس آیت کا ترجمہ ہمارے شاعر نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو پی آئی اے کو اوپر اٹھانا ہو یا پاکستان کو اوپر اٹھانا ہو، غلام نبی بننا پڑے گا، غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا. ساری عزت کے خزانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری کامیابیوں کے دہانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری بلندیاں وہاں چھپی ہوئی ہیں. عرب کے اونٹ چرانے والوں کو اللہ نے کیسر اور کسرا کا مالک بنایا غلامی مصطفیٰ سے. آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے سفر میں، سراقہ بن مالک 100 اونٹ کے چکر میں پیچھے آیا. صدیق نے کہا یا رسول اللہ، دشمن آ گیا. ہم نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ اس سے حفاظت فرما. اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا. کہنے لگا جان گیا ہوں تو کوئی شے ہے، مجھے یہاں سے نکال، پیچھے نہیں آتا. آپ نے دیکھا تو گھوڑا باہر نکل آیا. پھر 100 اونٹ کا لالچ، پھر اس نے گھوڑا پیچھے ڈالا. پھر آپ نے کہا اللہ اس کے شر سے بچا جیسے تو چاہے. تو گھوڑا اس کا پورے کا پورا صرف سینہ باہر، باقی اندر. کہنے لگا اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، میری یہاں سے جان بچا دے، میں تیرے پیچھے خود بھی نہیں آؤں گا، کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا. تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا سراقہ، آج تو میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. چند ہزار قریش سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں. مکے کی آبادی 10,000 بھی مشکل سے ہوگی اس وقت. چند ہزار سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں اور راستے تبدیل کر رہے ہیں، اور خوشخبری کیا دے رہے ہیں، وہ کیا دن ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور خزانے مدینے پہنچے تو انہیں فہرست پیش کی. تو فہرست پڑھ کے کہنے لگے بادشاہ کے کنگن نہیں لکھے ہوئے. تو لکھنے والے نے کہا حضور جتنا کچھ ہے وہی لکھا ہوا ہے. فرمانے لگے نہ جھوٹ بول رہا ہوں، نہ کہنے والا جھوٹا تھا. میں نے ابو بکر سے دنیا سے جاتے ہوئے اس نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ میرے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تجھے رب کسرا کے کنگن پہنائے گا. وہ ہونے چاہیے، یہاں نہیں، تم نے نہیں دیکھے، سب غلط ہے. دیکھو سارا خزانہ الٹا کے مارا. کتنی لمبی حکومت تھی پرشین امپائر، 3164 سال لمبی حکومت تھی. اور اس وقت کرنٹ 100 خزانے اونٹوں پہ لد کے مدینہ پہنچے تھے. کھنگال مارے، آخر کسرا کے کنگن نکل آئے. آپ نے کہا سراقہ کو بلاؤ. سراقہ بیمار تھے تو سہارے پر آئے. تو عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کنگن پہنائے.
کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ بھائیو، ہم اپنے ملک، اپنی بقا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے، غلامی رسول۔ ہم اپنے اداروں کی بقا چاہتے ہیں، ادارے نہ رہے تو ہم کہاں رہیں، ملک نہ رہا تو ہم کہاں رہیں۔ جس شاخ پہ بیٹھیں اسی کو کاٹنے لگ جائیں، جس درخت کے نیچے بیٹھیں اسی کی جڑوں کو کاٹنا شروع کریں، جس کشتی کے سوار ہیں اسی میں سوراخ کرنا شروع کریں، تو موجوں سے گلا کیا اور طوفانوں سے گلا کیا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، یہ راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزتیں، بلندیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھپا دی۔ اور کیا خوبصورت آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لقد، یہ سودا یہیں ملے گا، لکم، خاص طور پر تمہارے لیے۔ کیا؟ دیکھو، اللہ کہہ سکتے تھے تمہارے لیے میرے نبی کامل نمونہ ہیں، ٹھیک ہے مولانا صاحب، ٹھیک ہے نا، کامل نمونہ ہے، ٹھیک۔ اللہ نے کہا خوبصورت نمونہ ہے، میرے نبی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ۔ خوبصورت کیوں کہا، کامل کیوں نہیں کہا؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں نہیں کہا، جو ہم اپنے اندازے لگاتے ہیں وہ کہہ رہا ہوں۔ لفظ کامل میں وزن ہے، پورا بننا پڑے گا، پورا۔ اور لفظ حسن میں کشش ہے، اچھا خوبصورت۔ خوبصورتی بغیر دلیل کے آدمی کو پکڑ لیتی ہے۔ 14ویں کے چاند کے لیے کوئی دلیل مانگے کہ سونا ہے کہ کوڑا ہے، انہوں 2 لتر مار دیں کہ تو 14ویں کے چاند کے حسن کے بارے میں دلیل مانگتا ہے۔ تاج محل کو دیکھ کر کوئی پوچھے کیسا ہے تو اس کی آنکھوں میں سرما لگا دے۔ حسن اپنے آپ پکڑ لیتا ہے بلا دلیل۔ اندھا نہ ہو، دیکھنے والا ہو تو کوئی چیز بھی، حسین شکل ہو، حسین آواز ہو، لباس ہو، سواری ہو، گھر ہو، منظر ہو، وادی ہو، کوثر ہو، دریا ہو، چشمہ ہو، پرندہ ہو، آواز ہو، پکڑ لیتا ہے، چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی۔ تو میرے اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم خوبصورتی چاہتے ہو نا تو بڑا گھر بنانے سے نہیں ہوگی، خوبصورتی صرف میرے نبی کی زندگی سے ملے گی۔ میرے نبی جیسی حسین زندگی اور کوئی نہیں لایا۔ اور فی کا مطلب ہے کہ ڈوب کے ڈھونڈنا پڑے گی، صرف داڑھی رکھنا ڈال نہیں، صرف پگڑی بننا ڈال نہیں، بلکہ میرے نبی کی زندگی میں ڈوبنا پڑے گا، تب تمہیں میرے نبی کی حسین زندگی ملے گی، سارا دیش حسین ہو جائے گا، سارا ملک حسین ہو جائے گا۔ کچھ حصہ عبادات کا ہے، باقی سب اخلاق ہے۔ 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ نماز ہماری بیس ہے، نماز کے بغیر معاشرے کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ 14-15 صدی میں اگر نماز کی گنجائش مجھے نظر آتی ہے تو کربلا کے میدان میں حسینی قافلے کی نظر آتی۔ نہ پڑھو، تلواریں برس رہی ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں گردنوں کے کٹ جانے میں، اب نماز پڑھو یا نہ پڑھو گردن کٹنے والی ہے۔ اس کے باوجود امام علی مقام نے زہیر آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈے بردار ان کو اشارہ کیا کہ یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا نماز پڑھنے دو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ وہ کہنے لگا ہماری تلوار نہیں رکے گی۔ انہوں نے آ کر کہا یہ جواب ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا پھر نماز بھی نہیں چھوٹے گی۔ جی میٹنگ تھی، نماز یاد نہیں رہی، میٹنگ بڑی لمبی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، سارے دروازے بند کر دے۔ حالانکہ اللہ کی قسم اگر یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھل چکے تھے، چونکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ موت سر پہ کھڑی، کہنے لگے یہی تو ہنسنے کا وقت ہے، خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں
کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. پھر نماز نہیں چھوڑی. تو پی آئی اے والا کہہ سکتا ہے کہ جو میں جہاز اڑا رہا تھا نماز چھوڑی. ارے بھائی پوچھو علماء سے سفر میں کیسے پڑھنی ہے. آسانی کر دی, چھوٹی کر دی, معافی نہیں ہے. اگر معافی ہوتی تو اس حسینی قافلے کو ہوتی. آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. اب تو 1440 ہجری ہو چکی ہے. 1440 سال میں سب سے خوبصورت نماز جو پڑھی گئی کربلا کے میدان میں پڑھی گئی. سب سے خوبصورت سجدہ جو کیا گیا کربلا کے میدان میں کیا گیا. بس زمین نے بھی کیا فخر کیا ہوگا, کربلا کی زمین نے, کہ آج کون ہیں جن کے ماتھے میرے اوپر ٹک کر یوں لگ رہے ہیں جیسے ٹیکا میرے ماتھے پہ آ گیا. جب سبحان رب الاعلی کی صدا گونجی ہوگی تو زمین کی ساتویں تہ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہوگی. تو میرے نبی کا نواسا ہمارے لیے دروازے بند کر کے جا رہا ہے. کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے نماز, سوائے اس کے کہ بے ہوش ہو جاؤ. چلو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. لیٹے لیٹے پڑھو, نہیں اٹھ سکتے لیٹے پڑھو, آنکھوں کے اشارے سے پڑھو, چھوڑ نہیں سکتے ہو. آدھوں نے نماز پڑھی, آدھوں نے جنگ کی, پھر آدھوں نے نماز پڑھی اور سب نے جنگ کی, اور اثر میں سب نیزے پہ چڑھ چکے تھے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. ہمارے دفتروں میں, بازاروں میں, گھروں میں نماز زندہ ہو جائے. روزہ تو سال کے بعد آئے گا, بیمار ہے تو چھٹی, مسافر ہے تو چھٹی بعد میں رکھ لینا. زکوٰۃ پیسے والے پر ہے, حج پیسے والے پر ہے. ایک نماز ایسا فریضہ ہے جس کے لیے میرے رب نے 700 دفعہ قرآن کو ہلا دیا ہے. نماز نماز, کبھی لفظ صلاۃ کے ساتھ, کبھی اور الفاظ کے ساتھ. 700. ایک آرڈر آ جائے ملک صاحب کا تو اب ہل جاؤ گے, آرڈر آ گیا, آرڈر آ گیا. میرا رب 700 دفعہ کہے تو تمہاری مسجد خالی ہو. کہ ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور ہیبت کا پتہ نہیں ہے. نماز کے بعد زندگی اگر ساری نماز بنانا چاہتے ہیں, نمازیں کتنی ہیں بھائی بولو؟ 6 ہو سکتی ہیں, 7 ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی. اگر ساری زندگی نماز بنانا چاہتے ہو کہ میری پوری زندگی نماز بن جائے, چاہے میں آفس میں ہوں, چاہے میں جوڑیا بازار میں ہوں, چاہے میں جہاز اڑا رہا ہوں, چاہے کھوتا ریڑی. ایک حدیث سناتا ہوں, صرف ایک حدیث. اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو ساری زندگی عبادت بن جائے گی, ساری زندگی بندگی بن جائے گی. میرے نبی نے فرمایا اربع اذا کانت فیک, کہ میری امت 4 باتیں لے لو. میں قربان جاؤں, میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے, اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے سے بچتے تھے. چھوٹے چھوٹے وظیفے بتا. ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی, وظیفہ بتائیں. کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے. کتنے لمبے چوڑ, کتنے کتابوں میں ایڈے بڑے وظیفے لکھے ہوئے, پڑھ انجی مندہ بڈھا ہو جائے. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر, آپ کی رحمتوں پر. سنو, یہ کرو, میری بات نہیں ہے, میرے نبی کے بعد. تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا, یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو. کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع لي رزقي, میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے. تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک, تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے. کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو. یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو. وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا, میں نے کہا چل نماز پڑھے گی. نہیں جی میاں جی سردی بڑی, نہ لے جاؤ سردی بڑی. مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی ہے. میں کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چڑھنا ہے. میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا, جو ہی ہاتھ پہ پائیں, کوئی حال ہے ٹھنڈا پانی ہے, کوئی حال ہے ٹھنڈا پانی. تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی. میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو, یہ اوپر مستورات لے لیں. ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک. میرے نبی نے فرمایا با وضو رہنا شروع کر دے, اللہ تیرا رزق کھول دے گا.
ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو. تجربہ کرو. نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں. ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر. اچھا، باوضو رہنے کے اور فائدے. اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے. اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی. چلو یار وضو ہے، 4 فرض ہی پڑھ لگی. ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15. آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے. پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن. جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے. خیر واپس آتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر. ساری PIA زندہ ہو جائے، ساری اکانومی زندہ ہو جائے، ساری معیشت زندہ ہو جائے. 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی گا، یہ بس اتنی لے لو. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. کیا خوبصورت. ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری. میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئی، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا. میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کر. صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بول. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی جس سے مشہور کیا. کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا. کس سے مشہور کیا؟ صادق امین. اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور خیانت، پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے. سچائی اور دیانت داری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے. جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے. میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے. یہ مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج میں مسلمان ہوئے. اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا. وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آئے. جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے. اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دوں. بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا بھائی کی آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں. کہنے لگے کر دوں. 500 کر دوں؟ کر دو. 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا بھائی یہ چکر کی ہے. 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تلو وہ پر میرا مذاق تھا نا، تسی اڑاؤ کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دے میں جاواں. کہنے لگے اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو. وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا.
تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہشہ۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے۔ وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے۔ ابن خراش ان کا نام تھا۔ ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا۔ اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ ہے؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہی تیرا سر اتارتا پھر تیرے بیٹوں کا، چاہو سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق و حدیث، حفظ و امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ کون انڈے میں بچے کو بناتا ہے؟ کون پیوپا میں تتلی کو بناتا ہے؟ کون درختوں سے پھل کو نکالتا ہے؟ کون گہرے پانیوں میں مچھلیوں کو رزق پہنچاتا ہے؟ کون سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرتا ہے اور اسے پھونکارنا اور ڈسنا سکھاتا ہے؟ تو دو باتیں، سچ بولنا، دیانت داری، دیانت۔ ایک تاجر تھے ابو عبید کپڑے کے، خالص ریشم 400 روپے، ناخالص ریشم 200 روپے، تھان درہم۔ بچوں کو بٹھا کے باہر نکلے، واپس آئے تو ایک آدمی تھان لے کے نیچے اتر رہا ہے، ناخالص ریشم۔ بھائی کتنے کا لیا ہے؟ کہا جی 400 کا۔ ارے بھائی اتنا مہنگا لے لیا؟ کہا بھائی نہیں، مجھے اس میں 100 روپے کی بچت ہے، میرے گاؤں میں یہ 500 کا بکے گا۔ کہا تو اس پہ 300 اور بھی کما سکتا ہے۔ کہا بھائی تو کون ہے؟ کہا یہ میں دکان کا مالک ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ واپس لائے، بیٹا یہ 400 بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے مانگے؟ کہا ابا بھولا تو نہیں تھا، میں نے مانگے اس نے دے دیے۔ تو اگر آج کا کوئی تاجر ہوتا کہتا واہ واہ بیٹا 200 روپے تیرا انعام ہے، تو چھری ہمیں تیز رکھی بس، شاباش تو پیو نو ہی پیچھے چھڑ گیا ہے۔ کہنے لگے بیٹا تجھے مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی خیال نہیں آیا؟ اللہ ہمیں 200 میں بھی روٹی دے رہا ہے، تو کیوں تو نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا؟ کہ میرے بھائی یہ 200 اور واپس لے جا۔ دھوکہ انسانیت کے ماتھے کا داغ ہے، اور دیانتداری انسانیت کے سر کا سہرا، سر کا تاج ہے، ماتھے کا جھومر ہے۔ تیسری بات، ان دو باتوں سے ہمارے ادارے زندہ ہو جائیں گے، ہمارے بازار زندہ ہو جائیں گے، کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی فاقے میں نہیں رہے گا۔ تیسرا، حسن و خلیقت، اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق،
اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، یہ میری فیملی لائف کو خوبصورت کر دے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی پہ چڑھائی، بچوں پہ چڑھائی، دفتر میں داخل ہو کر ماتحتوں پہ چڑھائی۔ دیکھو جب بڑے سخت ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں، تو چھوٹوں کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی، ابھر نہیں پاتی، اور پھر وہ منافقت پر آ جاتے ہیں، خوشامد پر آ جاتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ڈر جائیں تو باپ نہیں گیا، تھانے دار گیا، بیوی ڈر جائے تو خامد نہیں گیا، تھانے دار گیا ہے، کلاس کے لڑکے ڈر جائیں تو استاد نہیں ہے، تھانے دار ہے، اور چیئرمین صاحب آئیں اور پی آئی اے والے ڈر جائیں تو تھانے دار ہے، چیئرمین نہیں ہے۔ میرے نبی کا حسن و خلیقہ یہ تمہاری گھر کی زندگی کو باغ و بہار بنا دے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے اللہ نے کہا پہلی کتابوں میں، یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، پہلی کتابوں میں میرے نبی کا جو تذکرہ ہے اس کی ایک لائن پڑھ کے سنایا ہے کہ ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو زندگی میں کبھی 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 بھول کے بھی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل ٹوٹے۔ ایک نبی بھیجوں گا جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا، یہ بھی تو سچ تھا۔ ایک نبی بھیجوں گا جس کو معراج کرواؤں گا، یہ بھی تو سچ تھا۔ ایک نبی بھیجوں گا جس کی انگلیوں سے پانی نکلے گا، یہ بھی تو سچ تھا۔ لیکن کیا بات کہی جو معاشرے کو بنا دے، ایک نبی بھیجوں گا جو ایسا بولے گا، زندگی بھر کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، جس سے کوئی بے عزت ہو جائے، جس سے کسی کی آہ نکلے، جس سے کوئی باہر نکل کے آنسو بہائے۔ ایسا نبی بھیجوں گا جو دلوں کو خرید لے گا میٹھے بول کے ساتھ۔ حسن و خلیقتن، اپنے اخلاق میرے نبی نے کہا اچھے کرو، اور اچھے اخلاق بنانے ہیں تو یہ زبان قابو میں کر۔ ہم چھوٹے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں نا، میں بڑوں کو چپ رہنا سکھا رہا ہوں کہ چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، آپ کا قد ہمالیہ سے بھی اونچا ہو جائے گا۔ صبر کرنا سیکھو۔ میں کتنا صبر کروں، میں نے بڑا صبر کر لیا ہے، میں کتنا صبر کروں، ایک لگاؤں گا اب تجھے، یہ شیطان اس پر آیا ہوا ہے۔ چھوٹے بچوں کو سکھاؤ بولنا اور بڑوں کو سکھاؤ چپ رہنا۔ لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ چپ رہنا سیکھ۔ میرے نبی طویل الفکر ہو، لمبی خاموشی میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ ہم نے کہا ابو ذر تجھے 2 باتیں بتاؤں، خفیف معونتہما عظیم اجرہما الذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر 2 باتیں بتاتا ہوں، بہت عالی شان، اجر بہت زیادہ، مشقت بڑی تھوڑی، اور قیامت کے دن ایسا عمل جو بھی لائے گا اس جیسا اور کوئی نہ ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ فرمائیں کہ ایک یہ زبان کو چپ رکھنا اور ایک اچھے اخلاق۔ ابو ذر پر مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، خاموش، اتنا لمبا روزہ رکھتے تھے۔ تو لیکن ہم بولو پر کسی کا دل نہ ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ بیوی کا دل ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ خامند کا دل ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ اولاد کا دل ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ والدین کا دل ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ ماتحت کا دل ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ افسر کا دل ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ دوست کا دل ٹوٹے، ایسی بات مت کرو کہ کسی غریب کا دل ٹوٹے، ایسی بات مت کرو جس سے تمہارے گھر میں دراڑیں پڑ جائیں۔ سب سے زیادہ گھروں کی معاشرت کو تباہ کرنے والی چیز، یہ مجھے دیکھو، سب سے زیادہ گھروں کو آباد کرنے والی چیز مجھے دیکھو، حسن و خلیقت۔ میرے نبی نے فرمایا اخلاق اچھے کرو، اس سے گھر آباد ہو جائیں، اس سے گھروں کو رونق ملے گی، والدین تمہارا انتظار کرے۔ آپ نے کہا ہے میری ماں زندہ ہوتی، سن رہے ہو، میری ماں زندہ ہوتی تو تمہیں پتہ میں کیا کرتا؟ کہا جی کیا؟ کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر گھر سے میری آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا اماں جی حاضر آ رہا ہوں۔
آپ نے فرمایا لوگ جنت میں جائیں گے، اویس کرنی بھی جنت میں جائے گا، جب دروازے کے قریب جائے گا تو اللہ کہے گا باقی چلے جاؤ، اس کو روک لو۔ وہ ڈر جائیں گے کہ سارے تو اندر تھے، میں آ کے باہر، کہ یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے، اب پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں، تو اللہ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا ہے نا، اب تو انگلی پھیرتا جا اور تیری طفیل سب کو جنت میں ڈالتا جاؤں۔ کس وجہ سے؟ تو نے جہاد بڑا کیا، تبلیغ بڑی کی، ذکر بڑا کیا، تسبیح بڑی پڑھی، کتابیں بڑی لکھی، تقریریں بڑی کی، تو نے ماں کی خدمت کی، ماں کی خدمت کی۔ میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان۔ ہم نے کہا حارثہ زندہ بیٹھا ہے مدینے، یہاں آواز کیسے آ رہی؟ دیکھو نا تھوڑے سے لوگ ہیں، مائک چل رہا ہے باہر، ماشاءاللہ کافی مجمع ہے لیکن پھر بھی تھوڑا ہے، سات آسمان کو آواز چیر کے جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ آواز تو ٹریول نہیں کرتی جب ہوا ختم ہو جاتی ہے، 500 کلومیٹر کے بعد ہوا کوئی نہیں ہے، تو آپ جتنا مرضی بولو آواز ٹریول نہیں کرتی۔ وہ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ مدینے سے حارثہ کی آواز جنت میں جا رہی؟ اور میرا نبی سن رہا ہے۔ تو جنت کے فرشتوں نے کہا جی ماں کی خدمت ایسی کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ کہتے ہیں ساری جنت کو سنو، ساری جنت کو سنو۔ اخلاق، حسن و خلیقت۔ پھر آپ نے کہا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا غور سے سننا، شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ استعمال کیا، کمینہ۔ شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں شریف بن کے رہوں گا، میں اپنی بیوی کو عزت دوں گا، اور میں اپنی بیگم کو وہ عزت دیتا ہوں جو تم میں سے کوئی بھی نہیں دیتا۔ حسن و خلیقت۔ ہم اولاد کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں اور ان پر وہ رگڑے، 3 سال کے بچے کو سکول میں ڈالنا، اسے قتل کرنا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما کو تباہ کرنا ہے۔ کتنے نمبر آئے، کتنے نمبر آئے، بچے خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے۔ ارے نمبروں سے انسان نہیں بنتا، رٹے لگانے سے علم نہیں آتا، علم اس کے بیدار ہونے کا نام ہے، علم لینے کا نام نہیں۔ اللہ کے واسطے سمجھو یہ بات۔ اولادیں برباد کر دیں اپنی، سکول ہمارے سکول نہیں ہیں، میں روتے ہوئے کہتا ہوں یہ کاروباری ادارے ہیں، یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ 3 سال کا بچہ ماں کی گود چاہتا ہے یا سکول جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا تھا، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں جب اس پر پریشر ڈالتے ہیں۔ اولاد نعمت ہے، میرے بعد میرے نام کو زندہ رکھنے والی ہے۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ خود کیسے عزت دیتے تھے؟ میرے نبی کا گھر یہ ہے اور بیٹی کا گھر وہ ہے، بس اتنا فاصلہ تھا، وہ سامنے دیوار اور یہ اتنا فاصلہ تھا۔ جب حضرت فاطمہ ملنے آتی، کوئی مہینے بعد نہیں آ رہی، ہر دوسرے دن آ رہی ہیں، تو میرے نبی کیسے ملتے تھے؟ روز کا جو آمد ہے، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں فرض کرو، اب چیئر پہ بیٹھے ہیں، اب چارپائی پہ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، جو ہی بیٹی داخل ہوتی اب ایک دم کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے تھے اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، وہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر بیٹی کو یوں ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے، اور پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے 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 ایسے پہلے بیٹی کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ اکرموا اولادکم، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کا، اولاد کے ساتھ، خامد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ زبان کا بول میٹھا کرو بھائیو۔ کچھ نہیں لگتا، اللہ کی قسم، بن کسی مشقت کے بڑے بڑے ولی تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے، اس پہ قابو پا لو۔ کوئی عورت کوئی مرد جو بھی کر جو بھی کر۔ چوتھی بات، آخری بات، 4 باتیں 3 کو دہرا کے، دیانتداری، دھوکہ نہ دینا۔ پی آئی اے کیوں ڈوب گئی؟ کوئی سازش ہوئی ہے؟ سازش نہیں ہوئی، دیانتداری چلی گئی۔ صرف پی آئی اے کی بات نہیں، سارے ادارے ڈوبے پڑے ہیں۔ کیوں ڈوب گئے؟ دیانتداری چلی گئی، سچائی چلی گئی، سفینے ڈوبنے پہ آ گئے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے دیانت، میرا نبی فرما رہا ہے سچائی، میرا نبی فرما رہا ہے اچھے اخلاق، اور چوتھی بات عفت فی طعمت، میری امت رزق حلال کمانا، حرام نہیں، حلال کمانا۔ کیا فرمایا؟
من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی سعد بن معاذ، وہ سامنے بیٹھے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو وہ سخت ہارڈ مزدوروں والے۔ آپ نے کہا ماں سعد، یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا، اتنے ہارڈ سخت کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، بچوں کے لیے سارا دن خود مزدوری کرتا ہوں تو یہ ہاتھوں، تو دیکھو مجھے سارے۔ آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو ایسے چوما اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ آپ دفتر جا رہے ہیں حلال کما رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں۔ آپ بازار جا رہے ہیں حلال کما رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں۔ آپ کھیت میں ہل چلا رہے ہیں حلال کر رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں۔ اور یہ تھوڑا پیپر ہے، حلال تھوڑا ہوتا ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پیپر ہے اس میں، لیکن حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو دو صاحب آئے، تو ان میں ایک کا حلیہ مجھے یاد ہے، ان کے ایک عجیب سے ایکشن کی وجہ سے، خاکی جوڑا تھا پہنا ہوا، خاکی ٹوپی، بڑے گوگلز یہ ہمارے سبز باری کی طرف، تو آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے حضرت جی سنو مجھے دیکھنا، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے، یوں اچھل کے بولے اللہ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے، بہت زیادہ دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو، حلال تا تھوڑا ہی لبو۔ مجھے یہ واقعہ نہیں بھولتا، انہوں نے کہا حلال تھوڑا ہے، حرام زیادہ ہے، لیکن جو برکت حلال میں ہے اللہ کی قسم آپ قبروں میں بھی جاؤ گے تو ٹھنڈک محسوس کرو گے، آپ کی نسلیں نیک ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی، آپ کی اولادیں مزے۔ میں آپ کو میری اپنی فیملی میں ایک آدمی نے 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے اکٹھے کیے، جبکہ کسی کے پاس سینکڑوں نہیں ہوتے تھے۔ پورے ویسٹ پاکستان کے ایک محکمے کے چیف تھے، پورے ویسٹ پاکستان کے ایک محکمے کے چیف تھے، کروڑوں اکٹھے کیے۔ ان کے مرنے کے بعد ایک دن ان کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال چھوڑ کے جاتا تو کوئی دن خوشی کا ہم بھی دیکھ لیتے، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال چھوڑ کے جاتا تو کوئی دن خوشی کا ہم بھی دیکھ لیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پی آئی اے والے یا جو جتنے آئے ہو اس ایک حدیث پہ عمل کر لو، دیانتداری، سچائی، اچھے اخلاق، رزق حلال، تو ہمارا پاکستان یوں اوپر اٹھ جائے، ہم بھی اٹھ جائیں گے۔ صرف ایک پی آئی اے کی بات نہیں، ہر ادارہ زندہ ہو جائے گا۔ ابھی تو صرف پی آئی اے والے نہیں بیٹھے ہوئے، ہر طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ جھولی پھیلاتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری اور سچائی اور نبی والے اخلاق اور رزق حلال، یہ آپ کو کندن یعنی سونا بنا دے گا، دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی۔ رزق حرام، ایک واقعہ سنا کے دعا کرتا ہوں۔ یزید جب مرا تو دکان نہیں چھوڑی، فیکٹری نہیں چھوڑی، کوئی مل نہیں چھوڑی، کوئی 100-200 ایکڑ زمین نہیں چھوڑی، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑی۔ جوانی میں مر گیا، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ 3 بر اعظم کی حکومت اس طرح چھوڑ کے مرا کہ سب دشمن اس نے دبا دیے تھے، اور اس کا بیٹا 22 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھا، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ۔ 3 بر اعظم، جوڑیا بازار کی دکان نہیں ہے، کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں، 3 بر اعظم کی حکومت پر بیٹھا، 22 سال کی عمر، ایک دشمن نہیں چھوڑا باپ نے۔ 40 دن کے بعد سارے خاندان کو اکٹھا کر لیا، بنو امیہ، اور خطبہ دیا کہ لوگوں سنو، کان ابی جبارا، میرا باپ فرعون تھا، میرا باپ ظالم تھا، جبار، میرا باپ جبار ظالم تھا، اس نے تخت کے لیے آل رسول کا خون بہایا، اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔
3 बर्रे आज़म की हुकूमत छोड़ दी और घर में गया और जनाजा बाहर निकला, फिर खुद नहीं निकला। सुमराद इतनी खलवत में चला गया, इतनी तन्हाई में चला गया कि बस अपने मुसल्ले को संभाला और अल्लाह अल्लाह करते अपने रब से जाके मिल गया। बाप कैसे मिला होगा और वो कैसे जाके मिला। तो अगर अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए 3 बर्रे आज़म छोड़े जा सकते हैं तो झूठ क्यों नहीं छोड़ा जा सकता, धोखे को क्यों नहीं छोड़ा सकता। बच्चों को हलाल खिलाओ, अल्लाह की कसम वो कुंदन बनेंगे, वो सोना बनेंगे, वो घनी छाँव बनेंगे। आप कब्रों में मज़े करेंगे, वो दुनिया में मज़े करेंगे। हराम इकट्ठा करके हम कब्रों में बर्बाद होंगे, वो दुनिया में बर्बाद होंगे। तो भाइयों, और कुछ नहीं तो ये 4 बातों की नियत तो कर लो ना, करते हो ना नियत इसकी। आखिरी बात ये करता हूँ कि आपस में उम्मत बन के रहो, फिरकों में बट के ना रहो, अपने अपने मसलक की पैरवी करो, तर्जुमानी इस्लाम की करो। मैं 30 साल से मेंबर रसूल पे बैठा हूँ, मैंने अपना मसलक कभी नहीं बयान किया, मैंने अपने नबी का दीन बयान किया है, मैंने इस्लाम बयान किया है और उम्मत को उम्मत बनने की दावत देते 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 मेरी ज़िंदगी के 30 साल गुजर गए। और मैं ये आवाज़ लगाता रहूँगा, चाहे मैं इस आग को ना बुझा सका, लेकिन कम से कम मैं वो इब्राहीम की आग को बुझाने वाले कबूतर की तरह तो बनूंगा ना। कबूतर को भी पता था मेरी चोंच के 2 कतरों से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन बुझाने वाला तो शुमार होऊंगा। मैं भी उस कबूतर की तरह हूँ, मुझे पता है इस भड़कती आग को मैं एक कमज़ोर नहीफ आवाज़ नहीं बुझा सकता, लेकिन क़यामत के दिन कह तो सकूँगा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को जोड़ने के लिए अपना जोर तो लगाया था। आप सब अक्सर नौजवान बैठे हो, ये मेरी फरियाद सुनो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। हम अगर टूट गए तो फिर हमें किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हम खुद आपस में लुट पिट के बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो नियत कर दो ना सारे भाई इसकी। और आखिरी बात है, किसी से लड़े हुए हो तो सुलह कर लेना, अल्लाह को लड़ाई पसंद नहीं है। और जो सुलह करेगा वो अल्लाह की नज़रों में महबूब और मुकर्रब हो जाएगा। और मियाँ बीवी लड़े हुए हों, अल्लाह करे कोई ना हो किसी का कोई ऐसा, अगर लड़े हुए हों और वो सुलह कर लें तो अल्लाह इतना खुश होता है, उनके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते। इंताफु व तस्फहु व तग़फ़िरु फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, ये आयत खामिद और बीवी के झगड़े पे नाज़िल हुई। तो किसी से लड़े हुए हो, माफ़ कर दो, गले लग जाओ, अल्लाह आपको माफ़ करे। नियत करते हो सर।